ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں بات آج کے حوالے سے، وہ ہے غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ، مس کمپریہنشن. دراصل یہ بھی ایک طرح کا ذہنی عارضہ ہوتا ہے جو کسی کو لاحق ہو جاتا ہے. کوئی بات سنی، اس کی تحقیق نہیں کی، بس آگ بگولا ہو گئے، اس میں اور اضافہ کر دیا اور گھر کا سارا سکون تہوبالا ہو گیا. یہ دراصل اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم فیصلے جلدی کر لیتے ہیں، بس سنی سنائی باتوں پر کان دھر لیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں. کسی نے بات کی بغیر تحقیق کے ہم نے اسے اور بڑھانا شروع کر دیا. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ کو اور بڑھا دیتے ہیں، ایکسلریٹ کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی. کوئی بچے کی بات ہوئی، کوئی ماں نے بات کہہ دی، کوئی ساس نے کہہ دی، میاں نے کہہ دی، بات کچھ بھی نہیں ہوئی، اس کو بڑھا چڑھا کر دوسرے گھر کے لوگ پیش کرتے ہیں، اور یوں گھر کا سکون سارا تباہ ہو جاتا ہے. وہ جو گھر جنت تھا اب جہنم بن جاتا ہے. اس نے کہا تھا احسان دانش نے کہ دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. پھر ہم اکٹھے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ٹاک اوور نہیں کرتے. کوئی اگر غلط فہمی پیدا ہو گئی، چلیے بیٹھیے، ایک دوسرے سے بات کر لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی. لیکن بس ہم اسے دل میں لے بیٹھتے ہیں. ایک بات کسی نے کہی، ہم نے اسے بات بھی نہیں کی، ڈسکس بھی نہیں کیا، اور بس اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، دل پہ بٹھا لیا، اور پھر غلط فہمی کا پہاڑ ایک طوفان بن گیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، انہیں یونانی زبان میں ہیمارشیا کہتے ہیں. HAMARTIA، ہیمارشیا. یہ عموماً بڑے لوگوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ایرر آف ججمنٹ ہو گئی. کوئی بڑا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، کوئی بڑا لیڈر تھا، تو اسے فیصلہ کرنے میں جلدی کر لی، بات سنی نہیں، سمجھ کچھ گیا اور ایرر آف ججمنٹ ہو گئی. یعنی فیصلہ کرنے میں ایک غلطی سرزد ہو گئی، اور اس غلطی نے پھر تباہی کر کے رکھ دی. اگر ہم شیکسپیئر کا حوالہ لیں تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی. شیکسپیئر کے جتنے ہیروز ہیں، ٹریجڈیز کے اسپیشلی المیہ جو اس نے لکھے، وہ ایک ذرا سی بات کو دل سے لگا لیتے ہیں، اور غلط فہمی اتنی بڑھتی ہے کہ ان کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. اب کنگ لیئر نے کیا غلطی کی تھی؟ کنگ لیئر سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ جو شیکسپیئر کا پلے ہے، اس کا جو ہیرو ہے کنگ لیئر، جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ تینوں سے کہتا ہے بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. تو ایک بیٹی صاحب گو ہے، وہ کہتی ہے میں تو آپ سے کرتی ہوں، لیکن جس سے شادی میری ہوگی میں اس سے بھی کروں گی. لیکن دوسری بیٹیاں جو ہیں وہ تعریف کے پل باندھ دیتی ہیں. اب اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ بات سمجھ نہیں سکا، اپنی بیٹی کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکا، سائیکلوجیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ میں جب اپنی سلطنت اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دوں گا تو میں بڑے سکون سے رہ سکوں گا. لیکن ایسے کب ہوا ہے؟ 80 سال کی عمر تھی. تو جب اس نے سلطنت تقسیم کر دی اور ایک بیٹی جس نے سچ بولا تھا جلا وطن کر دیا، پھر اس کا کیا ہوا؟ وہ تباہ برباد ہو گیا، جنگلوں میں پھرتا رہا، پاگل ہو گیا، جنگ ہوئی، مارا گیا. یہی حال شیکسپیئر کے دوسرے پلیز میں ہے. مثلا اب اتھیلو کو دیکھ لیجئے، ایک چھوٹا سا پلے ہے، پلے چھوٹا سا میں نے ویسے ہی کہہ دیا، ایک پلے ہے. اس میں اس کی ایک بڑی خوبصورت بیوی ہے ڈیسڈیمونا،
اور وہ خود حبشی ہے. بس محبت جب ہوتی ہے پھر کون دیکھتا ہے کہ بدصورت ہے یا خوبصورت ہے. ان کی محبت ہو گئی، وہ اس لڑکی کو لے بھاگا. ایک لارڈ کی وہ لڑکی تھی. لیکن پھر لوگوں نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے، کیونکہ کوئی خوش نہیں تھا کہ وہ ترقی کرے، آگے بڑھے اور ایک ازدواجی زندگی اچھی طرح سے گزارے. کسی نے الزام لگایا کہ اس کی بیوی ڈیسڈیمونا، جو کیشیس ایک اور وہاں جنرل ہے، اس کے ساتھ غلط ریلیشن رکھتی ہے. اور وہ جو رومال شادی کے وقت ڈیسڈیمونا کو تھیلو نے دیا تھا، وہ ایک بدماش، ان میں جو سب سے زیادہ ہے ایاگو، اس نے اس سے اپنی بیوی کے ذریعے سے حاصل کر لیا اور کہا کہ دیکھو یہ تو میں نے کیشیس کے پاس سے ملا ہے، اس کے پاس سے، وہ تو آپ کی بیوی اس کے ساتھ ملوث ہے. اب بجائے تحقیق کرنے کے، بات کو جاننے کے، بیک گراؤنڈ دیکھنے کے، اتھالو غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، عجیب اس کی کیفیت ہے، اور اپنی بیوی کا گلا دبا دیتا ہے. پھر جب دبا چکتا ہے تو فوراً ہی حقیقت حال واضح ہوتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یاگو کی شرارت تھی. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز اگر حل ہو جائیں تو پھر کیا کہنے. جو شیکسپیئر کے پلیز ہیں، اس میں ایک پلے ہے کامیڈی، ایز یو لائک اٹ. دو بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، ڈیوک سینئر ڈیوک جونیئر، یہ بادشاہ ہیں، اور دو بھائی اور ہیں، اولیور اور اورلینڈو. ان میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ غلط فہمی دور کر لیتے ہیں اور پھر خوش زندگی گزارتے ہیں. یہ کچھ ٹیمپیسٹ پہ ہوتا ہے، یہ کچھ ٹویلتھ نائٹ پہ ہوتا ہے. اگر آپ غلطی کوئی ہو جائے، کوئی بات آپ سن لیں، اگر اس کی تحقیق آپ کر لیں اور خام خواہ آگ بگولا نہ ہوں، نیور ٹیک تھنگ فار گرانٹیڈ. آپ سنیں، اس کی تحقیق کریں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کان آپ کے بھرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ خوش رہیں، سکون سے رہیں. اور پھر اگر آپ اس کی تحقیق کر لیں تو پھر زندگی آپ کی اچھی کر سکتی ہے. اب گھروں میں آپ دیکھیے، ساس بہو کی جو لڑائی ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی بات ہوتی ہے اس میں؟ بس کوئی بات کہیں کسی پڑوسن نے کہہ دی کہ تمہاری بہو یہ کہہ رہی تھی، تمہاری ساس یہ کہہ رہی تھی، تمہارا فلاں رشتہ دار یہ کہہ رہا تھا، اور اس طرح ایک خوشحال زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. میاں بیوی میں مناقشت شروع ہو جاتی ہے، ماں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں صبر تحمل ہو. جب وہ بات سنے تو ایسے ہی اس کو منون قبول نہ کر لے، بلکہ تحقیق کرے کہ بات کسی نے کیا کہی، کس نے کہی. کیونکہ بات تو آگ کی طرح پھیلتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، بات کا بتنگڑ بنتا ہے. تو اس بات کو بتنگڑ نہ بننے دیں. کوئی بات اگر آپ کے بتائی گئی ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ اپنے دوست سے مل لیں، اپنے بھائی سے مل لیں، بھائی کیا بات تھی، آپ نے ایسا کہا کیا؟ تو وہ بتائے گا کہ شاید سے تو ایسا نہیں کہا، اور آپ کی زندگی اس طرح خوشحال ہو جائے گی. تو ہمارا جو ملک ہے تھرڈ ورلڈ، اس میں اس طرح کے واقعات اتنے ہوتے ہیں کہ تباہی بالکل دستک دینے لگتی ہے ہر گھر پہ. اور اگر آپ بھی دیکھیں، دیہات میں دیکھیں، شہر میں دیکھیں، ہر گھر میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کسی نے چغلی کر دی، جھوٹ بول دیا، کسی کے خلاف اکسا دیا، اور پھر بغیر سوچے سمجھے کبھی شوہر طیش میں آ گیا، کبھی بیوی طیش میں آ گئی، طلاق تک بات پہنچ گئی. ایک ہی سانس میں طلاق 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 کہہ دیا. کیا جاہل انسان ہے؟ حالانکہ اس طرح کا غصہ جو ہے وہ حرام ہے. فوری طور پہ غصہ آنا نہیں چاہیے، غصہ تو بالکل نہیں آنا چاہیے کسی بات پہ. اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اسے آپ یہ سمجھیں کہ شاید غلط فہمی ہو گئی، اس کو پازیٹیولی دیکھیں نا. اگر آپ نیگیٹیولی دیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ یو ول رن انٹو اے ریج، پھر آپ چیزوں کو نقصان پہنچا دیں گے. تو آپ کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر،
اور اس طرح ملک میں ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کا تحقیق ہونی چاہیے۔ اور ویسے جو بہت بڑی بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں، غلطیاں کسی کی معاف کر دیں، بس بھول جائیں چلیے کیا ہوا، انسان ہی تو ہے، مجھ سے بھی تو ایسی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے ہو گئی تو کیا ہو گئی۔ لیکن اتنا حوصلہ شاید ہم میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، نفسیاتی وجوہات ہیں۔ گھروں میں چونکہ بڑے معاشی مسائل ہوتے ہیں، لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی اکٹھے نہیں بیٹھتے، مصروفیات ہم نے ایسی بڑھا لی ہیں کہ کبھی اکٹھا بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ کبھی پہلے ٹیبل پر بیٹھ کر لوگ اکٹھے کھانا تو کم از کم کھایا کرتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اکٹھا بیٹھنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں رہا۔ جو آدمی جاب کرتا ہے وہ رات کو 9-10 بجے پہنچتا ہے، دکاندار بھی 12 بجے پہنچتا ہے، جو پہنچتا ہے دن میں سوتا ہے، بچے ابھی سوئے ہوتے ہیں، یا وہ جاب پہ چلا جاتا ہے، یعنی 11-12 بجے اٹھتا ہے، پھر دکان کھول لیتا ہے یا دفتر چلا جاتا ہے، اس سے پہلے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تو کوئی موقع آپس میں ڈائلاگ کا، باپ کا بیٹوں کے ساتھ، بیٹوں کا باپ کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ، کوئی ڈائلاگ کی کیفیت نہیں رہتی۔ ہم محض بس مفروضوں پر زندگی گزار لیتے ہیں اور پھر تباہی کے دہانے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی بات مجھے آپ سے کرنا تھی، یہ بات چھوٹی سی ہے مگر اس نے بڑی تباہیاں لائی ہیں، سلطنتیں تباہ اس سے ہو گئی، گھر اس سے ختم ہوئے، امن اس سے درہم برہم ہو گیا۔ تو یہ آپ سنیے، احباب کو بھی سنائیے اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے۔ شکریہ۔